تو چلیے آج جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے وہ محض کوئی روایتی کہانی نہیں ہے۔ ہم جائزہ لیں گے چھوٹا حافظ اور بڑی آزمائش کا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو غربت، اندرونی کشمکش اور ایمانداری کی ایک زبردست تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جب کوئی بڑی آزمائش سامنے آتی ہے تو وہ انسان کے اصل کردار کو کیسے نکھارتی ہے۔ اچھا، اس واقعے کا جو بنیادی سبق ہے نا، وہ بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے۔ ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی دلاتا ہے۔ یہ الفاظ سننے میں شاید بہت عام سے لگیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان کے کردار کا سب سے کڑا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ کمزور اور مجبور ہو۔ جب حالات کی سختیاں بالکل سامنے کھڑی ہوں، تب اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا ہی کردار کی اصلی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ احمد کا خواب اور حقیقت، جو ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا تصور ذہن میں لاتے ہیں۔ وہاں ایک 10 سالہ بچہ احمد رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے دو بالکل ہی مختلف پہلو تھے۔ ایک طرف تو اس کا انتہائی اونچا روحانی مقصد تھا کہ اسے حافظ قرآن بننا ہے اور والدین کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی روزمرہ کی حقیقت انتہائی تلخ تھی۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور بے پناہ محنت کے باوجود گھر کا بمشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ پیٹ بھر کر کھانا تک میسر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی شدید غربت کے باوجود اس بچے نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس کا صبر اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اور یہ کوئی ایسا خواب نہیں تھا جو بس دیکھ لیا اور بھول گئے۔ یہ ایک مستقل جدوجہد تھی۔ احمد کا معمول تھا کہ وہ ہر روز پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد جاتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر اور اس قدر لگن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس بچے کا دل واقعی بہت بڑا تھا۔ اس کی روزانہ کی یہ محنت ہی اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہیں سے ایک فطری سی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، راستے میں آنے والی ایک بڑی آزمائش، یعنی ایمان کا ایک بالکل غیر متوقع امتحان۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن احمد اپنے اسی معمول کے مطابق مدرسے جا رہا تھا کہ اچانک کچے راستے کی دھول میں ایک بٹوا پڑا ہوا ملا۔ جب تجسس کے تحت اس بٹوے کو کھولا گیا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ ایک غریب گھرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وقت گویا ایک دم تھم سا گیا اور ایک بہت کڑے فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس صورتحال پہ غور کیا جائے۔ ایک طرف شدید غربت ہو، گھر میں بنیادی ضروریات تک نہ ہوں، اور راستے میں اچانک اتنی دولت مل جائے۔ ایسے میں انسانی فطرت کیا کہتی ہے؟ احمد کے دل میں بھی لمحہ بھر کے لیے یہ انتہائی فطری خیال آیا کہ اگر یہ پیسے رکھ لیے جائیں تو گھر کی تمام تکلیفیں فوراً دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور بہت ہی انسانی کشمکش تھی۔ اور یہ لمحہ اس بات کی شاندار عکاسی کرتا ہے کہ صحیح تربیت انسان کو بھٹکنے سے کیسے بچاتی ہے۔ اسی شدید کشمکش کے بیچ احمد کے ذہن میں فوراً اپنے استاد کے وہ سنہری الفاظ گونج اٹھے، سچا مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بس یہ وہ روشنی تھی جس نے اندر چلنے والی ساری جنگ کو ختم کر دیا۔ اس ایک جملے کی طاقت نے وقتی لالچ اور مجبوری کے احساس کو مکمل طور پر ہرا دیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں تیسرا حصہ، امانت کا فیصلہ۔ جب وقتی سکون کے بجائے دیانت داری کو ترجیح دی گئی، فیصلہ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ احمد نے فوراً وہ بٹوا اٹھایا اور سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ امام صاحب نے فوراً ہی پوری مسجد میں اعلان کروا دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھا آدمی نہایت پریشانی کے عالم میں روتا ہوا وہاں پہنچا۔ یہ بٹوا دراصل اسی بوڑھے کا تھا، اور اس کے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ یہ کھوئی ہوئی رقم کس قدر اہمیت رکھتی تھی۔ جب اس بوڑھے آدمی نے اپنی پوری رقم صحیح سلامت واپس پائی تو اس نے خوشی اور تشکر میں احمد کو کچھ پیسے بطور انعام دینے کی پیشکش کی، لیکن احمد کا جواب سچ میں یہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں چچا، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اس نے اس مالی انعام کو بالکل مسترد کر دیا۔ ایک 10 سالہ بچے کا ایسا خالص اور بے لوث ارادہ دیکھ کر پاس کھڑے امام صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ کردار کی ایک بے مثال خوبصورتی تھی۔ اب اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایمانداری کا خوبصورت انعام اور نیک اعمال کی وہ برکات جو بظاہر نظر نہیں آتی۔
ایمانداری کے جو طویل مدتی نتائج ہوتے ہیں نا، وہ واقعی حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ بوڑھا آدمی احمد کے والد سے ملنے آیا۔ وہ احمد کی ایمانداری سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے احمد کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھانے کا عہد کر لیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی ناجائز کمائی کو چھوڑنے سے کیسا شاندار اور حلال راستہ کھل گیا۔ وقت گزرتا گیا، احمد پوری لگن سے پڑھتا رہا، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ پورے گاؤں کا سب سے کم عمر حافظ قرآن بن گیا۔ جب یہ سفر مکمل ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور والدین کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ان کا سب سے قیمتی خواب پورا ہو چکا تھا۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے کا نچوڑ کیا ہے۔ یہ بیانیہ ہمیں 3 بڑی مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ پہلی، غیر متزلزل ایمانداری، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسری، گہرا صبر، جو احمد نے اتنی کم عمری اور غربت میں دکھایا۔ اور تیسری، اللہ پر مکمل بھروسہ، کہ بہترین اجر دینے والی ذات اسی کی ہے۔ یہ تینوں خوبیاں مل کر ہی حقیقی اور دیر پا کامیابی کا راستہ بناتی ہیں۔ آخر میں یہ تفصیلی جائزہ ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب دنیا کے عارضی فائدے کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دی جاتی ہے، تو کیا اس سے حقیقی کامیابی کے معنی پوری طرح بدل نہیں جاتے؟ چھوٹا حافظ اور بڑی آزمائش کی یہ داستان یقینی طور پر انسانی کردار اور ایمان کی اصل طاقت پر ہمیشہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔